بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی جناب، پچھلے لیکچر میں ہم نے صفحہ نمبر 52 پر اپنا لیکچر ختم کیا تھا۔ اب اگلا لیکچر جو ہے ہم شروع کرتے ہیں۔ سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، سجاد حیدر جلدرم۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ماتھا وہیں ٹھنکا، میں وہیں ٹھنکا یعنی مجھے وہیں شک ہوا، میں چونک گیا، مجھے شک ہوا۔ کیا ہوا کہ اگر یہی حال رہا تو یہاں بھی فرصت معدوم۔ یہاں آپ کی بک کے اوپر معلوم لکھا ہوا ہے، کائنڈلی اس کی کریکشن کیجئے۔ یہ ہے میم عین دال واو میم معدوم۔ معدوم کا مطلب ہوتا ہے نہ ہونا، یعنی اگر میں چونک گیا، مجھے شک ہوا کہ یہی حالات رہے تو مجھے تو یہاں بھی فرصت نہیں ملے گی اور میں کام نہیں کر سکوں گا۔ خیر، سینکڑوں ہیلے بہانوں سے، ہیلے حوالوں سے یعنی بہانوں سے اس وقت تو میں بچ گیا اور میرے میزبان بھی میری وجہ سے نہ گئے، یعنی اس وقت تو وہ وہاں نہ گئے، اور جو ان کے میزبان تھے انہوں نے چونکہ مصنف کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا تھا اس لیے وہ بھی نہ گئے۔ مگر بہت جلد مجھے معلوم ہو گیا، جس عنقا کا مطلب ہوتا ہے نہ ہونا۔ ایک ٹرمینالوجی ہے کہ جب کوئی چیز بالکل موجود ہی نہ ہو، یعنی یکسوئی کا مطلب ہوتا ہے توجہ اور تنہائی کی تلاش میں سرگرداں تھا، تلاش کر رہا تھا، پھر رہا تھا، یعنی جس تنہائی اور توجہ کی یکسوئی کے لیے میں پریشان تھا، میں چاہتا تھا، اس کی تلاش میں گھوم پھر رہا تھا، وہ مجھے یہاں بھی نہ ملے گی۔ میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا، اس وقت غور سے اس میز کے سامان کو دیکھا جو میرے لکھنے پڑھنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ میز پر نہایت قیمتی کامدار کپڑا پڑا ہوا تھا۔ کامدار یعنی جس کے اوپر کام کیا ہوا ہو، کڑھائی کی گئی ہو، اور وہ اتنا اچھا کپڑا تھا کہ جس پر ایک قطرہ گرانا گناہ کبیرہ سے کم نہ ہوگا۔ گناہ کبیرہ بہت بڑا گناہ، یعنی وہ اتنا خوبصورت کپڑا تھا جو میز پہ بچھایا گیا تھا۔ انہیں محسوس ہوا کہ اگر اس کے اوپر سیاہی کا ایک قطرہ بھی گر گیا تو ایک بہت بڑا گناہ ہوگا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ چاندی کی دوات، مگر سیاہی دیکھ تو سوکھی، یعنی انہوں نے اپنی طرف سے دوات تو رکھوا دی لیکن اس کے، اور وہ بھی دوات کیا ہے، چاندی کی دوات ہے۔ امیر کبیر شخص تھے نا، اس لیے دوات بھی چاندی کی تھی مگر اس میں سیاہی نہیں تھی۔ انگریزی قلم نہایت قیمتی اور نایاب کا مطلب ہوتا ہے قیمتی، یعنی بڑے مہنگے انگریزی قلم جدید قسم کے رکھے ہوئے تھے، مگر اکثر میں نب ندارت کا مطلب ہوتا ہے نہ ہونا، اکثر میں نب ہی نہیں تھی۔ جاذب کاغذ ایک مخملی جلد کی کتاب میں، مگر لکھنے کے کاغذ کا پتہ نہیں، مطلب ایک فولڈر سا موجود تھا جس کے اوپر بہت اچھا، جاذب کا مطلب ہوتا ہے اچھا لگنے والا، مخملی مطلب مخمل کی، جلد یعنی بک کی جو مطلب فولڈر کہہ لیں، بک کور جو تھا وہ بہت تھا، مگر اس کے اندر لکھنے کے کاغذ، یعنی جو انہوں نے اوپر فائل رکھی ہوئی تھی وہ بہت ہی خوبصورت تھی لیکن اس کے اندر لکھنے کے کاغذ موجود نہیں تھے۔ اور اسی طرح کا بہت سا اعلیٰ درجے کا بیش قیمت یعنی بہت قیمتی سامان میز پر موجود تھا، مگر کیا کہتے ہیں کہ اکثر اس میں میرے کام کا نہیں، اور جو چیزیں ضرورت کی تھیں وہ موجود نہیں۔ آخر میں نے وہی اپنا پرانا استعمالی مگر مفید باکس، اپنی معمولی دوات اور قلم، جس نے اب تک نہایت ایمانداری سے میری مدد کی تھی اور میرے پراں خیالات کو، یعنی اڑتے ہوئے بکھرے ہوئے خیالات کو تیزی کے ساتھ قفس کاغذ میں بند کیا تھا، یعنی کاغذ کے پنجرے میں بند کیا تھا، لکھا تھا، یعنی بکھرے منتشر خیالات کو کاغذ پر منتقل کیا تھا، وہ نکالا اور لکھنا شروع کیا۔ یہ ضرور ہے کہ مرغان خوش نوا کی تعریف میں شعراء اس قدر رطب اللسان ہیں۔ مرغان خوش نوا، اچھی خوبصورت آوازوں والے پرندے جو تھے، اس کے بارے میں شاعر جو تھے رطب اللسان تھے، ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، ان کی عنایات سے یعنی مہربانی سے میں خوش نہیں ہوا، یعنی ان کے کمرے کے سب میرے کمرے کے نیچے درخت پر جمع ہو گئے اور شور مچانا شروع کر دیا، یعنی وہ پرندے جو تھے ان کے کمرے کے نیچے موجود درخت پر جمع ہو گئے تھے اور اتنا شور مچا رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں، جن کے لیے شعراء نے بڑی بڑی تفسیریں لکھی ہیں، بڑی بڑی تشریحات کی ہیں، پرندوں کی خوبصورت آوازوں کو بہت تعریف کی ہے، مجھے اس وقت اچھے نہیں لگ رہے تھے کیونکہ وہ کمرے کی جو ہے
نیچے موجود جو درخت تھا کھڑکی کے ساتھ اس پر وہ اکٹھے ہو گئے تھے اور انہوں نے خوب شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا میں نے بہت کوشش کی تاہم، یعنی اگرچہ میں نے بہت کوشش کی کہ ان کی طرف سے کان کر کے کان بند کر لیے، یعنی ان کی آوازوں پر کان نہیں دھرے اور اپنے کام میں ہمتاً مشغول ہو گیا، یعنی مکمل طور پر اس میں کھو گیا کہ اچانک کیا ہوا، اچانک تن تنا تنن تن تن میں کی آواز آئی۔ وہ کہتے ہیں میں ایسا مصروف تھا کہ مجھے دنیا و ما فیہا کی خبر نہیں تھی، مجھے ارد گرد اپنے کسی بات کی خبر ہی نہیں تھی کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ میں نے پرندوں کی آوازوں کی طرف سے کان بند کر لیے تھے کہ اچانک اس آواز نے چونکا دیا۔ یہ کیا ہے؟ اوفو! اب میں سمجھا، اب سمجھ آئی ان کو کہ شاکر صاحب کے، خان صاحب کے جو چھوٹے بھائی ہیں ان کا کمرہ مصنف کے کمرے کے ساتھ ہی تھا اور انہیں موسیقی میں بہت دخل تھا، یعنی انہیں بہت مہارت حاصل تھی اور وہ اس وقت ستار سے شوق فرما رہے تھے، یعنی ستار سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اسے بہت اچھا بجا رہے تھے۔ وہ کوئی آدھا گھنٹہ تک یہ موسیقی کی مشق فرماتے رہے اور مصنف کہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے خلاف انہیں محظوظ کرتے، یعنی لطف اندوز ہونا، محظوظ ہونا، لطف اندوز ہونا تھا، انہیں لطف دیتے رہے۔ پھر کسی وجہ سے وہ اپنے کمرے سے چلے گئے اور خاموشی طاری ہو گئی، تو مجھے پھر اپنے کام کا خیال آیا اور انہیں لکھنا کیا شروع کیا کہ اے میرے خیالات، تم ہی میرا گنجینہ ہو، یعنی خزانہ ہو، میرا خزانہ ہو، خدا کے لیے رحم کرو، میرے دماغ میں آ جاؤ۔ انہوں نے یہ اپنے آپ سے جو ہے اپنے خیالات سے التجا شروع کر دی۔ پھر انہوں نے جو ہے یہ کہہ کر کاغذ کی طرف متوجہ ہوا کہ دیکھوں کہاں چھوڑا تھا، تو وہاں کیا لکھا تھا کہ جن کی قدر آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے، یہ مومل، یہ کیا مومل فکر ہے؟ مومل کا مطلب ہے بے معنی فکرہ، لا حول ولا قوت، یعنی انہوں نے اپنا لکھا ہوا فکرہ پڑھا، جملہ پڑھا تو وہ اس سے گڑبڑا گئے کہ یہ کیا، میں نے یہ کیا جملہ لکھا ہوا ہے، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ یہ تو وہ فکرہ تھا جو وہ فکرے تھے، جملے تھے جو شاکر خان صاحب نے اپنے کسی دوست سے کہے تھے جو ان سے ملنے آیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے مصروفیت میں انہیں ہی لکھ دیا۔ ابھی انہوں نے اس فکرے کو کاٹ کر درست کرنا ہی چاہا تھا اور شروع کیا تھا کہ اچانک دروازہ جو ہے وہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ تو آواز آئی جی میں شبن ہوں، شبن شاکر صاحب کا جو ہے ملازم، اور اس نے کہا جی سرکار نے کہا ہے کہ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو نیچے ذرا سی دیر کے لیے تشریف لائیے، کوئی صاحب آئے ہوئے ہیں اور آپ سرکار جو ہے یعنی شاکر صاحب وہ آپ کو ان سے ملانا چاہتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق یہاں ختم ہوا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔